بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ آنگلو بانگلو سیریز کی کہانی ہے۔ یہ آنگلو بانگلو سیریز کی 8ویں کہانی ہے، آنگلو بانگلو اور آدم خور شہزادی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آنگلو بانگلو جب چاند سے گر کر روانہ ہوئے، ادھر چاند پر چاند بابا مرغا بنا ہوا اپنے علم کے زور سے انہیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اس لیے جیسے ہی ان کے جسم زمین کی حدود میں داخل ہوئے، چاند بابا نے ان کا رخ افریقہ کے خوفناک جنگل کی طرف موڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ افریقہ کے سب سے گھنے اور خطرناک جنگل کے اوپر پہنچ گئے۔ یہاں درخت ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے تھے کہ سورج کی روشنی بھی ان کے درمیان سے نہ گزر سکتی تھی۔ البتہ چاند بابا کے علم نے انہیں درختوں پر گرنے سے بچا لیا، اور پھر جیسے ہی وہ درختوں کے قریب پہنچے، وہ ہوا میں کسی غبارے کی طرح معلق ہو گئے۔ چاند بابا کے زبردست علم نے انہیں فضا میں ہی معلق کر دیا تھا۔ پھر ان کا رخ مڑا اور ان کے جسم آہستہ آہستہ فضا میں تیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دور جنگل میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں درخت قدرے چھدرے تھے اور ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ موجود تھی۔ ان کے جسم جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے، وہ ایک بار پھر نیچے گرنے لگے اور پھر درختوں کے درمیان خالی جگہ سے گزر کر وہ زمین پر پھیلی ہوئی جھاڑیوں پر آہستہ سے گر گئے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی گرے تھے اور چاند بابا کے علم نے انہیں بہت آہستہ سے گرا دیا تھا۔ اگر چاند بابا اپنے علم کے زور سے انہیں نہ سنبھالتا تو یقیناً چاند سے گرنے کے بعد ان کی ہڈیوں تک کا سرما بن جاتا، جو کہ وہ کافی بلندی سے نیچے گرے تھے۔ اس لیے تقریباً 3-4 گھنٹوں تک وہ جھاڑیوں پر بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہے۔ افریقہ کے اس گھنے جنگل میں خوفناک اور وحشی درندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ زہریلے اور خوفناک اژدہے بھی کثیر تعداد میں تھے۔ جنگل کے اس حصے میں ایک وحشی اور آدم خور قبیلہ پاچانگا بھی رہتا تھا۔ یہ قبیلہ انتہائی طاقتور اور لڑاکا تھا۔ اس کے تمام افراد حد سے زیادہ وحشی اور اجڑ تھے۔ یہ قبیلہ آدم خور تھا، اور جب کبھی کسی دوسرے قبیلے کا کوئی انسان غلطی سے اس جنگل میں آ نکلتا تو یہ آدم خور قبیلہ اسے پکڑ کر کھا جاتا۔ اس قبیلے پر ایک وحشی عورت کی حکمرانی تھی جسے شہزادی پاچانگا کہتے تھے۔ یہ شہزادی چھوٹے قد کی اور کافی موٹی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے زیادہ وحشی اور ظالم تھی۔ انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مارنا اس کے لیے بہترین کھیل تھا۔ یہ اتنی بہادر اور ظالم تھی کہ اس کے قبیلے کے بہترین لڑاکا افراد اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ شہزادی غیر شادی شدہ تھی۔ قبیلے کے رواج کے مطابق صرف وہی شخص اس سے شادی کر سکتا تھا جو مقابلے میں شہزادی کو شکست دے دیتا۔ مگر شہزادی اتنی بہادر اور طاقتور تھی کہ قبیلے کے کئی طاقتور افراد اس سے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے، اور پھر جو شکست کھا جاتا سزا کے طور پر اسے قتل کر کے کھا لیا جاتا۔ مقتول کا سر شہزادی کے حصے میں آتا اور باقی جسم کی بوٹیاں پورے قبیلے میں تقسیم کر دی جاتی۔ آنگلو بانگلو بھی اسی پاچانگا قبیلے کے حدود میں گرے تھے، لیکن چونکہ جس وقت وہ زمین پر گرے تھے اس وقت رات تھی، اس لیے پاچانگا قبیلہ اپنی جھوپڑیوں میں پڑا سو رہا تھا۔ اب یہ شاید آنگلو بانگلو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جن جھاڑیوں پر گرے تھے وہ کافی اونچی تھی اور ان کے قریب کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے درندے ان جھاڑیوں کے قریب سے نہ گزرتے تھے اور سانپ بھی وہاں موجود نہ تھے، ورنہ شاید وہ ہوش میں آنے سے قبل ہی یا تو درندوں کے پیٹ میں پہنچ جاتے یا پھر زہریلے سانپوں کی وجہ سے موت کی وادی میں پہنچ جاتے۔ پھر سب سے پہلے آنگلو کے ہوش آیا۔ اس نے 2-3 بار اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں، پھر چند لمحے تو وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا اپنی آنکھیں کھولتا رہا۔ پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا، وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت صبح ہونے والی تھی، اس لیے جنگل میں ہر طرف ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ کمال ہے، جنت میں اتنے درخت، وہ بھی بے ڈھبے۔ واہ اللہ میاں، تم تو کہتے تھے کہ جنت میں بہت ہی خوبصورت درخت ہوں گے، مگر یہ تو ہماری زمین سے بھی زیادہ گندا جنگل سا ہے۔ آنگلو نے اپنے بڑے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد اب جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اسی لمحے اس کی نظریں قریب پڑے ہوئے بانگلو پر پڑی، جو ابھی تک بے ہوش تھا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے موٹے بانگلو، اب دیکھو جنت میں بھی میرے ساتھ آ گئے۔ کاش اللہ میاں انصاف کرتا اور مجھے جنت میں بھیج کر اس موٹے کو دوزخ میں بھیج دیتا، تاکہ میں اطمینان سے حور شہزادی سے شادی کر کے مزے کرتا، اور یہ موٹا آگ میں جلتا ہوا صرف چیخے مارتا رہتا۔ آنگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بانگلو کو بھی ہوش آ گئے اور اس نے بھی آنکھیں پٹ پٹانا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
ہم کہاں آ گئے ہیں آنگلو؟ بانگلو نے اپنے موٹے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جنت میں، آنگلو نے مختصر سا جواب دیا۔ جنت میں؟ ارے باپ رے، بغیر شادی کیے ہم مر گئے، یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ غیر شادی شدہ کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ بانگلو نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تمہارا تو شادی کے بعد بھی جنازہ جائز نہ ہوتا، ظاہر ہے تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ضرورت پڑتی، اور اس زمانے میں تو پہلوانوں کے قصے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ آنگلو نے فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے آنگلو، چلو ہمارا جنازہ جائز نہ تھا تو نہ پڑھا ہوگا، مگر ہمیں کفن کیوں نہیں پہنایا گیا؟ ہم تو انہی کپڑوں میں ہیں۔ آنگلو نے فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ارے آنگلو، چلو ہمارا جنازہ جائز نہ تھا تو نہ پڑھا ہوگا، مگر ہمیں کفن کیوں نہیں پہنایا گیا؟ ہم تو انہی کپڑوں میں ہیں۔ بانگلو نے اچانک اپنے اور آنگلو کے کپڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے کفن دیتے؟ تمہارے کفن کے لیے اتنا چوڑا کپڑا کہاں سے آتا؟ آنگلو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارے کفن کے لیے اتنا لمبا کپڑا کہاں سے لیتے؟ چلو اچھا ہوا، خامخواہ خرچہ ہوتا، مگر یہ کیسی جنت ہے، یہاں کوئی حور تو ابھی تک نظر نہیں آئی۔ بانگلو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ آنگلو کو جواب دیتا، اچانک ان کے سروں پر ایک خوفناک پھنکار سنائی دی، اور ان دونوں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر درخت پر ایک بہت بڑا اور موٹا اژدہا نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کی دم درخت کی شاخ سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا سر ان دونوں کے سروں سے 2-3 گز اوپر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے دو شاخہ دیبات منہ سے باہر بری طرح لہرا رہی تھی۔ ارے باپ رے، جنت میں سانپ! وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے، اور ان کا اس طرح اچھلنا ان کے لیے اچھا ثابت ہوا، کیونکہ جیسے ہی وہ اچھلے وہ اونچی جھاڑیوں سے نیچے زمین پر جا گرے، اور عین اسی لمحے سانپ نے بھی جھپٹ کر اور نیچا ہو کر ان پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر آنگلو بانگلو نیچے نہ گرتے تو یقیناً سانپ انہیں کاٹ لیتا، مگر اب وہ سانپ کی زد سے کافی دور تھے، اور پھر شاید سانپ نے بھی محسوس کر لیا کہ اس کا حملہ ناکام ہو چکا ہے، اس لیے وہ تیزی سے واپس درخت میں پلٹ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھنے درخت میں غائب ہو گئے۔ یار، میں نے سنا ہے کہ شیطان جنت میں سانپ بن کر گھس آتا ہے، کہیں یہ شیطان تو نہیں؟ آنگلو نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور ایسا ہی ہوگا، بس پھر تو جان چھوٹی، جہاں سانپ دیکھا لاہور پڑ دی، شیطان بھاگ جائے گا۔ بانگلو نے کراہتے ہوئے زمین سے اٹھ کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آنگلو نے بھی مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر ابھی وہ دونوں زمین پر کھڑے ارد گرد کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں قریبی شیر کی خوفناک دھاڑ سنائی دی، اور وہ دونوں اس خوفناک دھاڑ کو سنتے ہی بے اختیار اچھل پڑے۔ شیر شاید ان کی بو سونگھ کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ ارے باپ رے، جنت میں شیر بھی ہیں، اور شیر بھی ایسے جو اس خوفناک آواز میں دھاڑتے ہیں؟ بانگلو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اور جنت میں شیر آ جائے تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ آنگلو نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ بانگلو کو جواب دیتا، اچانک شیر کی دھاڑ ان کے بالکل قریب سے سنائی دی، اور دوسرے لمحے شیر قریبی جھاڑیوں سے اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ ایک نوجوان اور انتہائی طاقتور شیر تھا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ جھاڑیوں سے نکلتے ہی وہ ایک بار پھر دھاڑا، اور پھر انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا سامنے کی جھاڑی میں گھستا چلا گیا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی ان دونوں کی طرف نہ دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بار پھر چوک پڑے، کیونکہ ایک چھوٹے قد کی بہت موٹی سی عورت، جس نے چیتے کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر سفید رنگ کے 3 پر تاج کی طرح باندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک خوفناک نیزہ لہراتے ہوئے جھاڑیوں سے نکلی۔ موٹی ہونے کے باوجود وہ کافی تیزی سے دوڑ رہی تھی، اس کے نیزے کے پھل پر خون لگا ہوا تھا۔ ارے دیکھو، یہ شاید جنت کی حور ہے، اچانک بانگلو نے چیختے ہوئے کہا۔ اگر حور ایسی ہوتی ہے تو پھر جنت میں آنے کا فائدہ؟ آنگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، مگر وہ موٹی عورت بانگلو کی آواز سن کر یکدم ٹھٹک کر رک گئی، اور پھر اس کی نظریں ان دونوں پر پڑی، اور وہ حیرت سے بت بنی چند لمحے ان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک چیخ سی نکلی، واہ واہ، ایک کی بجائے 2 شکار، اور ان میں سے ایک اتنا موٹا تازہ اور صحت مند۔ عورت نے خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نیزہ لہراتی ہوئی تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے شیر کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ بھائی، یہ جنت موٹے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے موٹی حوریں پیدا کی ہے، تم تو خامخواہ جنت میں آ گئے، بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ آنگلو کو جواب دیتا، وہ موٹی عورت ہاتھ میں پکڑا ہوا خوفناک نیزہ لہراتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، ایسی چمک جیسی شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی۔ کون ہو تم، اور کہاں سے آئے ہو؟ موٹی عورت نے خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے کہا، اور ہنسنے کی وجہ سے اس کا موٹا پیٹ کسی بڑے سپرنگ کی طرح لرزنے لگ گیا تھا۔ میرا نام آنگلو ہے، اور یہ موٹا میرا بھائی بانگلو ہے۔ ہم زمین پر رہتے تھے، وہاں سے ہم چاند پھول حاصل کرنے چاند پر چلے گئے۔ چاند پر چاند بابا نے سرخ مینڈک لانے کے لیے ہمیں واپس زمین پر بھیج دیا۔
مگر شاید چاند بابا کا علم بہت کمزور تھا، اس لیے ہم راستے میں ہی مر گئے، اور مرنے کے بعد ہم اس جنت میں آ گئے۔ آنگڑوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مرنے کے بعد؟ موٹی عورت نے یکدم خوف سے سمٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات امڈ آئے تھے۔ ظاہر ہے مرنے کے بعد ہی ہم تم جیسی حور کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس میں بھلا چونکنے والی کون سی بات ہے؟ بانگلو نے بڑے سرسری سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ حور؟ مگر میرا نام تو شہزادی پاچانگا ہے، اور میں باچانگا قبیلے کی شہزادی ہوں، اور سرخ مینڈک ہمارا دیوتا ہے، موٹی عورت نے جواب دیا۔ تو تم شہزادی ہو؟ واہ واہ، پھر تو مزے آ گئے۔ اور تم شہزادی ہو تو پھر جنت کی تمام حوریں تمہاری رعایا ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جب میں تم سے شادی کر لوں گا تو تمام حوریں بھی میری بیویاں بن جائیں گی۔ واہ واہ، شادی ایک سے اور بیویاں سینکڑوں، واہ واہ، مزے آ گئے۔ بانگلو نے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا۔ واہ، تم کیوں کرو گے شہزادی سے شادی؟ میں کروں گا شہزادی سے شادی، حوریں موٹے آدمیوں سے شادی نہیں کرتی، کیوں حور صاحبہ عرف شہزادی پاجامہ؟ آنگلو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی پاجامہ نہیں، پاچانگا۔ اور سنو، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور تم نے مجھے شکست دے دی تو میں تم سے شادی کر لوں گی، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں قتل کر کے تمہارا گوشت سارے قبیلے میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ شہزادی باچانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، تمہارا قبیلہ آدمیوں کا گوشت کھاتا ہے؟ بانگلو اور آنگلو دونوں نے سہم کر کہا۔ ہاں، ہم آدم خور ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں آدمیوں کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور تم میں سے کسی نے مجھے مقابلے میں شکست دے کر مجھ سے شادی کر لی تو تمہیں بھی آدمیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور تب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ آدمیوں کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نہ، میں کسی آدم خور شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا، میں تو چاند شہزادی سے شادی کروں گا، شیشے کی بنی ہوئی شفاف اور نازک شہزادی۔ آنگلو نے فوراً جواب دیا۔ وہ آدم خور کے متعلق سن کر ہی ڈر گیا تھا۔ مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں ویسے ہی کھا جاؤں گی۔ کیوں موٹے، تم کیا کہتے ہو؟ شہزادی نے نیزہ لہراتے ہوئے کہا۔ مجھے مت کھانا، میں تم سے شادی کروں گا، بانگلو نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، آؤ میرے ساتھ ہم قبیلے میں چلتے ہیں، شہزادی نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے قبیلے میں کوئی دبلی پتلی عورت بھی ہے؟ آنگلو نے اچانک پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ تب ٹھیک ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ تمہارا کیا پتا، شادی کی رات تمہیں غصہ آ جائے اور تم مجھے کھا جاؤ، آنگلو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، پھر تم جیسے کہو گے ویسے ہی ہو جائے گا، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ان دونوں نے سر ہلا دی۔ بانگلو سوچ رہا تھا کہ شہزادی انہیں ڈرانے کے لیے آدم خوری کی بات کر رہی ہے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر بہادر بھی ہے یا نہیں، اور وہ دل ہی دل میں آنگلو کی حماقت پر ہنس رہا تھا، جو شہزادی کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کا پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب اس کی شادی شہزادی سے ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ قبیلے کی تمام عورتیں اس کی خود بخود بیویاں بن جائیں گی، اور جب کوئی عورت بچے گی ہی نہیں تو آنگلو کس سے شادی کرے گا؟ یہی سوچ کر وہ شہزادی کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف آنگلو سوچ رہا تھا کہ شہزادی بانگلو کے ذمہ ڈال کر وہ قبیلے کی کسی دبلی پتلی اور خوبصورت سی عورت سے شادی کر لے گا، اور جب شہزادی غصے میں آ کر بانگلو کو کھا جائے گی تو وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر شہزادی کو مار ڈالے گا اور خود قبیلے کا بادشاہ بن جائے گا، اور اس طرح قبیلے کی باقی عورتیں بھی اس کی بیویاں بن جائیں گی۔ اسے یقین تھا چونکہ قبیلے کی ملکہ عورت ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ تمام قبیلہ عورتوں پر ہی مشتمل ہوگا، مردوں کا بھلا وہاں کیا کام۔ جنگل کے درمیان میں ایک کافی کھلا میدان تھا جہاں باچانگا قبیلہ رہتا تھا۔ باچانگا قبیلہ 500 مردوں اور تقریباً اتنی ہی عورتوں پر مشتمل تھا۔ وہ سب لکڑی کی بنی ہوئی مضبوط جھوپڑیوں میں رہتے تھے۔ یہ قبیلہ سرخ مینڈک دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ سرخ مینڈک دیوتا کا مندر دراصل ایک بہت بڑی جھوپڑی تھی، جس کے اندر سرخ مینڈک دیوتا کا ایک بڑا سا بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بت صدیوں سے اس قبیلے میں چلا آتا تھا۔ مندر کا پجاری ایک بوڑھا راگو تھا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے سر سمیت تمام جسم کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر اس کا جسم جوانوں جیسا تھا، اور پجاری ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بے پناہ معفول فطرت قوتیں تھیں۔ وہ اسی مندر میں رہتا تھا، اور شہزادی باچانگا کے بعد قبیلے والے صرف اسی سے ڈرتے تھے۔ اس کا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا، مگر وہ شہزادی کے مشورے کے بغیر کوئی حکم نہ دیتا تھا، اس لیے اصل حکومت شہزادی کی ہی تھی۔ مگر گزشتہ کئی روز سے بوڑھا پجاری اس بات پر سوچ بچار کر رہا تھا کہ اگر شہزادی باچانگا نے شادی نہ کی تو پھر ایک روز وہ مر جائے گی، اور اس کے نسل سے قبیلے کو نئی شہزادی نہ مل سکے گی، اور اس طرح یہ قبیلہ بغیر شہزادی کے ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی بہت بہادر، دلیر، طاقتور اور پھرتیلی ہے، اور قبیلے کا کوئی جوان اس سے مقابلہ نہیں جیت سکتا تھا۔
اس لیے آج کل وہ اس پہلو پر سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ خود شہزادی کے ساتھ مقابلہ کر کے اور اپنی پراسرار قوتوں کے سہارے شہزادی کو شکست دے کر اس سے شادی کر لے۔ اس طرح جو اولاد پیدا ہوگی وہ کہیں زیادہ طاقتور ہوگی، کیونکہ باپ کی طرف سے اسے میڈک دیوتا کی سرپرستی حاصل ہوگی اور ماں کی طرف سے وہ شہزادی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ پجاری بہت بوڑھا تھا اور اس کے جسم میں اب بھی جوانوں جیسی طاقت تھی، اور پھر اس کے پاس میڈک دیوتا کی دی ہوئی پراسرار طاقتیں بھی تھیں، اس لیے وہ آسانی سے شہزادی کو شکست دے سکتا تھا۔ بس اب تک وہ صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ آج تک پجاری نے کہیں شادی نہ کی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شادی کی وجہ سے میڈک دیوتا اس سے ناراض نہ ہو جائے اور اس کی طاقتیں چھین لے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ واقعی بوڑھا ہو جائے گا۔ چنانچہ سوچتے سوچتے اس نے اس کا حل میڈک دیوتا سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کل رات سے میڈک دیوتا کے سامنے مسلسل عبادت کیے جا رہا تھا۔ اسی عبادت کے دوران اسے اونگ آ گئی، پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا ہے، اس کا تمام جسم رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ شہزادی ایک طرف سر جھکائے کھڑی ہے، جبکہ دو غیر قبیلے کے آدمی، جن میں سے ایک بہت لمبا اور دوسرا بہت موٹا ہے، اس کے سامنے کھڑے کہکے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھتے ہی پجاری کی آنکھ کھل گئی اور وہ سمجھ گیا کہ میڈک دیوتا نے اسے بشارت دی ہے کہ شہزادی سے شادی کرنے سے پہلے اسے غیر قبیلے کے ان دو افرادوں کو شکست دینی پڑے گی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں آدمی کون ہیں اور انہیں کہاں سے ڈھونڈے گا کہ اچانک جھوپڑی کے باہر اسے قبیلے کے لوگوں کا بے پناہ شور سنائی دیا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام قبیلے والے خوشی سے اچھل کود رہے ہوں۔ پجاری اٹھا اور پھر تیزی سے جھوپڑی کے دروازے سے باہر نکل آیا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے۔ تمام قبیلے والے خوشی سے ناچ رہے تھے، اور ان کے درمیان میں شہزادی دو آدمیوں کے ساتھ بڑھی چلی آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک بہت لمبا اور دوسرا بہت موٹا تھا۔ یہ دونوں وہی آدمی تھے جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ باہر آ گئے۔ شہزادی ان دونوں کے ہمراہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ تم انہیں کہاں سے لے آئی ہو؟ پجاری نے قدرے تلخ لہجے میں شہزادی سے پوچھا۔ میں شیر کا شکار کر رہی تھی کہ یہ دونوں وہاں کھڑے نظر آ گئے۔ ان میں سے جو موٹا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مر کر یہاں آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ روح ہو۔ ویسے اس نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے، چنانچہ میں اس کا مقابلہ کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے یقین کرنا ہوگا کہ یہ کہیں روح تو نہیں ہے، کیونکہ میں آدمی سے تو لڑ سکتی ہوں، روح سے نہیں۔ شہزادی نے پجاری کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں اس سے لڑنے سے پہلے پوری طرح تسلی کر لینے کا حق ہے۔ پجاری نے جواب دیا، ارے تم مجھے روح کہہ رہی ہو؟ اتنی موٹی تازی روح بھی کبھی ہوتی ہے؟ میں روح نہیں، بانگلو ہوں، بانگلو۔ بانگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور تم تو کہتی تھی کہ میں شہزادی ہوں، پھر یہاں مرد کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آنگلو نے غصیلی نظروں سے شہزادی کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے یہ کب کہا کہ یہاں مرد نہیں ہے؟ اور یہ بھی درست ہے کہ میں شہزادی ہوں، یقین نہ آئے تو پجاری سے پوچھ لو۔ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ درست ہے کہ یہ شہزادی باچنگا ہے؟ پجاری نے فوراً ہی جواب دیا، باچنگا ہو یا پاجامہ، جب یہاں بہت سے مرد ہیں تو پھر میں بھی شہزادی سے شادی کروں گا۔ آنگلو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، واہ، تم کیسے کرو گے شادی؟ پہلے میں نے کہا تھا، اور تم تو پتلی دبلی عورت سے شادی پر مان گئے تھے۔ بانگلو نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ تو میں اس لیے مان گیا تھا کہ یہاں مرد نہ ہوں گے اور شہزادی تمہیں کھا جائے گی، اور میں باقی تمام عورتوں کا شوہر اور قبیلے کا بادشاہ بن جاؤں گا، مگر یہاں تو بے شمار مرد ہیں، اس لیے اب میں بھی شہزادی سے شادی کروں گا۔ آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر شہزادی تو بہت موٹی ہے، اگر اسے شادی کی رات غصہ آ گیا وہ تمہیں کھا جائے گی۔ بانگلو نے اس کا کہا ہوا فکرہ دہراتے ہوئے جواب دیا، میں نے اس کی ترکیب بھی سوچ لی ہے، میں شہزادی کو کھانے میں جمال گھوٹا ملا کر دے دوں گا، اور شہزادی کو دست لگ جائیں گے، اتنے دست کہ شہزادی سوکھ کر کانٹا بن جائے گی، اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گا۔ کیوں شہزادی، جمال گھوٹا کھاؤ گی نا؟ آنگلو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، جمال گھوٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ شہزادی باچانگا نے بڑی معصومیت سے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا، یہ ایک دوا ہوتی ہے جو عورت بہت موٹی ہو جائے اسے دی جاتی ہے، اس سے اس کا پالتو گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پری کی طرح خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آنگلو نے جمال گھوٹا کی معنی سمجھاتے ہوئے کہا، موٹاپا ہمارے ہاں حسن سمجھا جاتا ہے، اس لیے تم شہزادی کو موٹا کہہ کر اس کی تعریف کر رہے ہو، جبکہ اس کے موٹاپے کو دور کرنے کا کہہ کر تم شہزادی کی توہین کر رہے ہو، اور تمہیں اس توہین کی عبرتناک سزا دی جا سکتی ہے۔ پجاری نے بڑے غصیلے لہجے میں آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھہرو راگو، اس سے پہلے کہ انہیں کوئی سزا دی جائے میں چاہتی ہوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ہے یا روح ہے۔ شہزادی نے پجاری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے تم بار بار ہمیں روحیں کہہ کر ہماری توہین کر رہی ہو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا نام بانگلو ہے اور اس کا نام آنگلو ہے تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے۔ بانگلو نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، مگر تم نے خود ہی کہا
کہ تم مرنے کے بعد یہاں آئے ہو؟ شہزادی نے کہا ہاں کہا تھا، بانگلو نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تم آدمی کیسے ہوئے؟ شہزادی نے بحث کرتے ہوئے کہا ہاں تمہاری بات بھی درست ہے، مگر میں تو جیتا جاگتا آدمی ہوں۔ بانگلو نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مگر ہمارے قبیلے میں اس کا فیصلہ ایک امتحان سے کیا جاتا ہے۔ اس بار شہزادی کے بجائے پجاری نے کہا کیسا امتحان؟ بانگلو نے پوچھا ابھی معلوم ہو جائے گا، شہزادی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجا دی۔ فوراً ہی دھوکہ داور آدمی ہاتھوں میں خونخوار نیزے پکڑے اس کے قریب آ گئے۔ امتحان کی تیاری کرو، شہزادی نے کہا۔ ہاں ہاں تیاری کرو، ورنہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے اور پھر واپس اسی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا، بانگلو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ دونوں لڑکے مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ انہوں نے بانگلو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امتحان تو صرف بانگلو کو ہی دینا پڑے گا نا؟ آنگلو نے پوچھا۔ ہاں، اسی موٹے نے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد یہاں آیا، اس لیے اسی کا امتحان ہوگا، شہزادی نے جواب دیا۔ چلو جان چھوٹی، اب میں تماشا دیکھوں گا، آنگلو نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امتحان دوں اور آنگلو صرف تماشا دیکھے؟ وہ بھی تو مر کر یہاں آیا ہے، بانگلو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو چاند سے سیدھا یہاں آیا ہوں، تم آئے ہوگے مر کر، آنگلو نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اسی لمحے وہ دونوں لڑکے بھاگتے ہوئے شہزادی کے پاس آئے۔ امتحان کی تیاری مکمل ہو گئی ہے شہزادی، ان میں سے ایک نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے پیروں میں رسی ڈال دو، شہزادی نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ اور اسی لمحے ایک لڑکے نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی کسی درخت کی چھال کی مضبوط سی رسی کھولی، اور پھر اس سے پہلے کہ بانگلو کچھ سمجھتا، دونوں لڑکوں نے بڑی پھرتی سے اس کے پیروں کے گرد رسی گھما کر اسے گانٹھ دے دی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بانگلو نے اچھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر پیر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ دھم سے زمین پر گر پڑا۔ یہ امتحان ہو رہا ہے باگلو، آنگلو نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اس بات کی خوشی تھی وہ اس امتحان سے بچ گیا ہے اور بانگلو پھنس گیا ہے۔ اٹھاؤ اسے اور لے چلو، شہزادی نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا، اور پھر بے شمار لوگوں نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے بانگلو کو اٹھا لیا، اور پھر وہ اسے اٹھائے تیزی سے جنگل کے ایک کونے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آنگلو بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا، جبکہ بانگلو بری طرح چیخ رہا تھا، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے پر تیار نہ تھا۔ جھوپڑیوں سے باہر آتے ہی انہیں دور آگ کے تیز شعلے نظر آ گئے، اور پھر انہیں جھوپڑیوں سے دور ایک خالی جگہ پر رکھے ہوئے چولہے پر ایک بہت بڑی مگر انتہائی پرانی دیگ چڑھی ہوئی نظر آئی۔ چولہے میں بے شمار لکڑیاں جل رہی تھیں، اور ان سے نکلنے والے شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ قبیلے والوں کا رخ اسی دیگ کی طرف تھا۔ ارے کمبخت، تو مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ بانگلو نے بری طرح تڑپتے ہوئے کہا۔ یہ شاید امتحان سے پہلے آدمی کو ابالتے ہیں، آنگلو نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، اور بانگلو یہ سنتے ہی بری طرح تڑپنے لگا۔ مگر قبیلے والوں نے اسے بڑی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا، اور پھر وہ اس دیگ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ارے بیوقوفوں، میں انسان ہوں، روح نہیں ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے دیگ میں مت ڈالو، بانگلو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اور وہ سب تو جیسے بہرے ہو گئے تھے، کسی نے بانگلو کے چیخنے چلانے کی پرواہ نہ کی، اور پھر شہزادی کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے بانگلو کو پیروں کے بل دیگ میں سیدھا کھڑا کر دی۔ بانگلو کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں دیگ میں غائب ہو گئیں، اور اس کا موٹا سا پیٹ دیگ کے منہ پر پھنس گیا۔ وہ اب ایک دیگ میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ دوستو، کیا بانگلو دیگ سے زندہ نکل پائے گا؟ کیا آنگلو بانگلو سرخ مینڈک حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔